کہ یہ وہ رات ہے جس جیسی رات پھر اگلے سال سے پہلے نہیں آئے گی۔ چند ایسے بد نصیب ضرور ہوں گے کہ جنہیں اس مغفرت والی رات سے محروم کیا جا رہا ہوگا کہ یہ رات ملنے کے باوجود وہ اپنا نام بخشش والے لوگوں میں شمار نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حضور ہم اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اور اپنی لغزشوں، خطاؤں، غفلتوں اور معصیت کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس کی مغفرت، اس کی بخشش اور رحمت کے طلبگار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے طفیل اپنے کرم، اپنی بخشش اور اپنی عطا کے طفیل ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس کے حضور حق کے عبادت ادا کرنے والے بن جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے کو سامنے رکھ کر خدا کو منانے والے بن جائیں، اور سال ہا سال سے جو خدا کے حضور ہم معصیت اور نافرمانی کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ لمحہ عطا کر دے کہ تو مغفرت کی توفیق سے مزین کر دے اور پھر ایک بار ہمیں مہلت مل جائے کہ تو راضی ہو جا اور ہم ان گناہوں کی زندگیوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائیں جیسے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ یہ رات، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر جتنی انعام ہے، اکرام ہے، ان میں سے یہ ایک بہت کرم والی رات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا ہوئی۔ میں بغیر تمہید کے اس شب براءت اور 15 شعبان کی اس مقدس رات، جسے لیلۃ مبارکہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے بعض مفسرین کے مطابق، اس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا بھی توفیق اللہ تعالی آغاز کرتے ہیں، اور اس کا آغاز ایک روایت سے کرتے ہیں جس کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور امام بیہقی اسے شعب الایمان میں اور المنذری فی الترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل اتانی جبریل علیہ السلام، کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اس رات اللہ رب العزت ایک کرم فرماتا ہے
کہ وہ کلب قبیلے کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ اب کلب قبیلہ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ اہل عرب میں مشہور تھا کہ وہ ایسا قبیلہ ہے جن کے پاس بکریوں کی تعداد گننا مشکل ہے۔ پھر فرمایا اگر تعداد گننا مشکل ہے تو ان کی بکریوں کے بال برابر بھی اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت میں گناہ گار ہوں گے تو میں آج کی رات ان گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا اور دوزخ سے آزاد کر دوں گا۔ پھر فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک ولا الی مشاحن، مگر چند ایسے بد نصیب ضرور ہوں گے کہ جنہیں اس مغفرت والی رات سے محروم کیا جا رہا ہوگا۔ پوچھا کہ وہ بد نصیب کون ہوں گے کہ یہ رات ملنے کے باوجود وہ اپنا نام بخشش والے لوگوں میں شمار نہ کروا سکے۔ پھر ان کا ذکر بھی فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت مغفرت تو فرمائے گا مگر ان لوگوں پر نگاہ ڈال کے بھی نہیں دیکھے گا۔ جب پوچھا کہ مولا وہ کون سے ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن پر تیری نگاہ رحمت نہیں پڑے گی، فرمایا نمبر 1 الی مشرکن، جو تسلسل سے شرک کرتے آ رہے ہوں گے، جو مشرک ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا الی مشاحن، جو کینہ پرور ہوں گے، جن کے دل حسد اور کدورت سے اور کینہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا الی قاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا الی مسبل، اور تکبر سے اپنے کپڑے لٹکا کر چلنے والے بھی وہ خدا کی نگاہ رحمت و مغفرت سے محروم ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا الی عاق لوالدیہ، کہ جو اپنے والدین سے قطع تعلق کرنے والے ہوں گے، جو اپنے والدین کے گستاخ ہوں گے، گناہگار ہوں گے اور ان سے سختی اور بد کلامی اور ان کی گستاخی کرنے والے ہوں گے، وہ بھی محروم ہوں۔ پھر فرمایا ولا الی مدمن خمر، اور نہ ہی جو عادی شراب نوش ہوں گے کہ جو چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکیں گے، ان پر بھی اللہ رب العزت کی اس رات نگاہ نہیں پڑے گی۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب بنا کر فرمایا، اب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خطاب دیکھیے کہ اس میں بھی اس رات لطف ہے، کرم ہے، عطف ہے، پیار ہے، اخلاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ تأذنین لی فی قیام ہذہ اللیلہ، کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا ذکر تو میں نے تجھے کر دیا، اب پتہ ہے کہ آج کی رات تیرے حصے میں آئی ہے، تو اس کی حقدار ہے، تو کیا اجازت دیتی ہو کہ میں چند لمحے اپنے خدا کے حضور گزار لوں؟
آقا صلی وسلام کا انداز دیکھیے اور اس میں بھرا ہوا اخلاق دیکھیے. پتہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس جیسی رات پھر اگلے سال سے پہلے نہیں آئے گی، اور اس کی عظمت کا بیان خود فرما رہے ہیں. مگر اخلاق کے اعلیٰ مقام دیکھیے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے. فرماتے ہیں عائشہ کیا اجازت دیتی ہو کہ خدا کے حضور سجدہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا جی حضور. نعم بِأَبِي وَأُمِّي. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ سب کچھ آپ کا. یہ رات بھی آپ کی ہے، جیسے چاہیں محبوب کر لیں. فقام فسجد لیلا طویلا حتی ظننت انہ قبض. آپ فرماتی ہیں کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہو گئے اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ نعوذ باللہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کہیں قبض تو نہیں کر لی گئی. میں اس شک کو دور کرنے کے لیے بستر سے اٹھی اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب دیکھیے. وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے بھی کیا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دی. ادب کا انداز دیکھیے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا. میں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے مبارک تلووں کو جا کر چھوا. جب چھوا تو ان میں حرکت محسوس کی تو میں خوش ہو گئی، خدا کا شکر ادا کیا کہ محبوب تو ہیں. پھر فرماتی ہیں فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ. اس وقت جب میں نے کان لگا کر سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طویل سجدے میں کوئی راز و نیاز کی بات اپنے رب سے کر رہے تھے. میں نے سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کچھ دعا کر رہے تھے، کچھ عرض کر رہے تھے. اعوذ بعفوک من عقابک. اے اللہ تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا. تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ. کہ تیری پکڑ سے تیری مغفرت کی پناہ مانگتا. پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. کہ مولا ہر قسم کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا جل وجہک لا احصی ثناء علیک. کہ تیرا چہرہ بڑا جلالت والا ہے مولا، میں تیری بارگاہ میں اس طرح حمد و ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرماتا ہے. انت کما اثنیت علی نفسک. مولا میں اس حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی حمد و ثنا خود بیان کرتا ہے. یہ الفاظ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتے ہوئے سن لیے. پھر فرماتی ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے سارا ماجرا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ رات کو یہ الفاظ میں نے آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوتے ہوئے سنے. آپ نے فرمایا کیا عائشہ تو نے وہ الفاظ یاد کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ یاد کر لیے. فرمایا اگر یاد کر لیے تو پھر یاد رکھنا اور امت تک ان الفاظ کو پہنچاتے رہنا، کیونکہ جبریل امین نے مجھے بھی سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہر سجدے میں انہیں دہرایا کریں. اب اس سے محبوب تر اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے لیے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے امت کو عطا کرتے.